हेलो स्टूडेंट्स, आपको इल्म है कि हम इन दिनों में ख़ज़्र राह का मुतालिया कर रहे हैं। देखिए, शहपारे के अंदर जो भी ये फर्स्ट ईयर के निसाब में जो जो गज़लें और नज़में शामिल हैं, इन दिनों हमारे मुताले में ये चीज़ें हैं। तो इस वक्त हमने ख़ज़्र राह शुरू कर रखी है। इक़बाल की नज़्म है, मशहूर नज़्म है उनकी, और उसका हम एक बंद कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी तशरीह कर चुके हैं। दूसरा बंद भी हमने शुरू कर लिया था जिसके हम 4 अशार पढ़ चुके हैं। देखो, हमने अब तक जहाँ तक पढ़ा था वो है ज़िंदगी का राज क्या है, सल्तनत क्या चीज़ है, और ये सरमाया व मेहनत में है कैसा खरोश। ये वाला शेर यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। हो रहा है एशिया का खरक़े देरी न चाक, नौजवां अक़वाम नौ दौलत के हैं पैराया पोश। शायर क्या कह रहा है? एशिया का खरक़े देरीना, यानी शायर जो है वो, उसका क्या मतलब है? खरका कहते हैं गुदड़ी को, पुराना कपड़ा, पुराना लिबास। तो शायर जो है वो कह रहा है एशिया का जो पुराना लिबास है वो चाक हो रहा है, फट रहा है। पुराना लिबास से क्या मतलब है? उनका कहने का है कि एशिया के जो नज़रियात हैं, एशिया की जो तहज़ीब और सकाफ़त है, एशिया की जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, वो सब ख़त्म हो रही हैं। और उसकी जगह क्या हो रहा है? अगले मिसरे में वो क्या दे रहे हैं? नौजवां अक़वाम नौ दौलत के हैं पैराया पोश। नौजवां यानी हमारी जो नई नस्ल है वो अक़वाम नौ दौलत, अक़वाम कौम की जमा है, नौ दौलत का मतलब जिन्हें नई नई दौलत मिली है, या मतलब ये है कहने का कि जो नया नया जिन्हें उरूज हासिल हुआ है, जो तरक्की पसंद हैं, जो तरक्की कर चुके हैं जो ममालिक, उनकी तरफ इशारा है इनका। उनके लिए कह रहे हैं ये। मतलब जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, ये जो तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनके लिए वो क्या कह रहे हैं कि अक़वाम नौ दौलत के जो नज़रियात हैं, उनके ये नौजवान, हमारी जो नई नस्ल है, उनके ढंग को अपना रही है। पैराया पोश, पैराया कहते हैं ढंग को, तरीक़े को। पोश वैसे तो कवर को कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या मतलब है कि ये उस ढंग को जो कि जो मगरबी ममालिक हैं, जो कि यूरोपियन ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके ढंग को ये अपना रहे हैं। और हमारी जो एशिया की जो तहज़ीब है, हमारी जो सकाफ़त है, हमारे जो नज़रियात हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, वो तो ख़त्म हो रही हैं। उन्हें छोड़ करके हमारी नई नस्ल जो है वो मगरिबी अंदाज़ और तरीक़े को अपना रही है। ठीक है। गरचे इस्कंदर रहा महरूम आबे ज़िंदगी, गरचे मतलब हालांकि, आबे ज़िंदगी का मतलब आबे हयात, वो मतलब वो पानी जिसे पीकर इंसान अमर हो जाता है, आबे हयात। तो शायर कह रहा है गरचे इस्कंदर रहा महरूम आबे ज़िंदगी, हालांकि सिकंदर जो है वो आबे हयात से महरूम रहा, यानी वो हमेशा उसकी ज़िंदगी जो है वो बाकी नहीं रही, मौत उसे आ गई, वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वो जैसा चाहता था ना कि वो तमाम दुनिया मेरी हुकूमत में आ जाए, तमाम दुनिया पर मैं कब्ज़ा कर लूँ, उसके अंदर हुकूमत की, बादशाहत की एक बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, हिर्स थी। तो वो क्या है कि सब कब्ज़ा करना या तमाम दुनिया पर हुकूमत करने का जो ख्वाब देखा करता था, वो सब यहीं धरा रह गया। और जैसे वो खाली हाथ आया था वैसे ही खाली हाथ चला गया। तो मतलब उसे आबे हयात नहीं मिल सकी। यानी यह है कि वो जैसे चाहता था ना कि मैं हमेशा बाकी रहूं, मेरी हुकूमत हमेशा रहे, मेरी हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर फैल जाए, तो वो सब नहीं हो सका, और वो जो था ख़त्म हो गया। लेकिन क्या कह रहे हैं इकबाल के फितरत इस्कंदरी अब तक है घर में नाओनोश, लेकिन वो जो था सिकंदर वो तो ख़त्म हो चुका है, यानी उससे मौत आ गई, उसकी ज़िंदगी बाकी नहीं रही। लेकिन फितरत जो है सिकंदर की, यानी बादशाहत की जो फितरत है, जो हुकूमत की जो फितरत होती है इंसान के अंदर, वो अब तक घर में नाओनोश है। नाओनोश कहते हैं ऐशो इशरत को,
یعنی یہ ہے کہ پھل پھول رہی ہے، اب بھی ترقی کر رہی ہے، یعنی فطرت جو ہے وہ انسان کے اندر مری نہیں ہے۔ کس بات کی؟ حکومت کی، بادشاہت کی جو فطرت ہے کہ حکومت ہو میرے ہاتھ میں، پاور ہو میرے ہاتھ میں، زیادہ سے زیادہ پاور ہو، زیادہ سے زیادہ حکومت ہو تو وہ جو بادشاہت والی جو فطرت ہے، وہ جو حکومت والی فطرت ہے، وہ سکندر کے مرنے کے بعد بھی وہ فطرت جو ہے وہ انسان کے اندر زندہ ہے، لوگوں کے اندر آج بھی زندہ ہے۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموں سے دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ بیچتا ہے ہاشمی عرب جو ہیں ان کے لیے ہے کہ عرب جو ہے ناموس کہتے ہیں عزت کو، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو، ان کے دین کی عزت کو بیچ دیا ہے کس نے؟ عربوں نے۔ عرب جو ہے یہ دیکھو یہ ایک اشارہ ہے ایک اس واقعے کی طرف جب کیا ہوا کہ نا 1916 عیسوی کے اندر یہ جو تھے عربوں نے ترکوں سے غداری کی، انگریزوں کے فریب میں آ کر کے، اور ترکوں کی حکومت کو ختم کر دیا۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اقبال اشارہ کر رہے ہیں کہ عربوں نے جو ترکوں کے ساتھ غداری کی تھی اور ترکوں کی حکومت کو ختم کر دیا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ عرب جو ہیں انہوں نے دین مصطفیٰ کی عزت کو بیچ دیا، اور خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ سخت کوش کا مطلب ہے سخت کوشش کرنے والا، جد و جہد کرنے والا، محنت کرنے والا۔ جو ترک ہیں، ترکی کے جو لوگ ہیں وہ سخت جد و جہد کرنے والے محنتی لوگ ہیں۔ انہوں نے اسلام کی عزت کو دنیا کے پردے پر بنایا، اسلامی حکومت کو قائم کیا، تو وہ جو تھا وہ ختم ہو گئی۔ کس کی وجہ سے؟ عربوں کی غداری کی وجہ سے۔ تو اس واقعے کی طرف اقبال اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت عربوں نے جو کچھ کیا وہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ ترکوں کو بھگتنا پڑا، اور ترک جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ دیکھو یہ شعر بہت اچھا، بہت خوبصورت اور بہت غور و فکر کرنے والا شعر ہے اقبال کا۔ اس کے اندر تلمیح ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ کس واقعے کی طرف؟ حضرت ابراہیم اور نمرود کے واقعے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو نمرود ہوا تھا بادشاہ، اس نے اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابراہیم جو تھے، دیکھو تمام جو پیغمبر ہیں ان سب نے خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا، یعنی خدا واحد ہے اور ہمیں صرف اس کے آگے سر جھکانا چاہیے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ دیکھو سپریم پاور تو ایک ہی ہے، تو وہ کہتے ہیں سارے تمام جو پیغمبر ہیں ان سب نے خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور یہی کہا کہ خدا جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور صرف ہمیں اس کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ لیکن نمرود جو تھا، وہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ یہ بات کیوں پسند کر سکتا تھا؟ تو اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم کا جو ایمان بہت پختہ تھا، تو خدا نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم جو تھے وہ اس میں سے مسکراتے ہوئے باہر صحیح و سالم نکل کے آ گئے تھے۔ تو اس واقعے کی طرف اقبال اشارہ کرتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا جب نمرود نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا تھا، اور آج اولاد ابراہیم ہے۔ اولاد ابراہیم مطلب مسلمان، حضرت ابراہیم کی اولاد یعنی مسلمان، ہماری قوم جو ہے وہ اس کا ایک مرتبہ پھر کیا امتحان ہو رہا ہے؟ کیا پھر آج کا نمرود جو ہے وہ ہماری قوم کا امتحان لینے کا درپے ہے؟ دیکھو ہر زمانے میں حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے، تو یہ جو حضرت ابراہیم جو ہیں وہ حق کی جانب تھے، نمرود جو تھا وہ باطل کی جانب تھا، مطلب جھوٹا تھا وہ، اور بدی کا پیروکار تھا۔ تو ہر زمانے کے اندر ہمارے آج کے زمانے سے بھی یہ شعر جو ہے وہ ریلیونٹ ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کیا ہمارا پھر امتحان ہو رہا ہے؟ کیا آج پھر یوروپین قومیں جو ہیں وہ
ہمارا امتحان لینے کے لیے، یا بدی کے جو پیروکار ہیں وہ ہمارا امتحان لینے کے لیے، یا حاکم جو ہے جو ظالم ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا پھر ہمارا امتحان لینے کا درپے ہے؟ یعنی آج پھر ہم ایک نئے امتحان میں، ایک نئی جد و جہد میں، نئے مسائل میں گرفتار ہیں۔ اقبال کے زمانے کے مسائل آج ختم تو نہیں ہوئے، جن مسائل کا سامنا اقبال کر رہے تھے، جو حکومت پوری دنیا کے پردے پر جو سیاسی نقشہ تھا اس زمانے کے اندر، اور جس طرح دھیرے دھیرے مسلم حکومتیں جو تھیں اس زمانے کے اندر مسائل میں گرفتار تھیں، پریشانیوں میں گرفتار تھیں۔ قسطنطنیہ سے 1919 عیسوی کے اندر خلافت کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور جو دوسری مسلم حکومتیں تھیں ان پر بھی مصیبتیں آ رہی تھیں۔ تو یہ تمام باتیں جو تھیں کہ آج وہ نہیں ہیں، آج بھی ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی اقبال کا جو وقت کا جو اقبال نے جو یہ شعر لکھا ہے وہ شعر آج بھی ریلیونٹ ہے ہمارے دور کے لیے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شعر کے ذریعے اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد ابراہیم جو ہے وہ پھر ایک مرتبہ کس میں گرفتار ہے؟ امتحان کے اندر گرفتار ہے، پھر مسائل میں گرفتار ہے، اور آج کا نمرود جو ہے وہ پھر امتحان لینے کا درپے ہے۔ چاہے ہم اسے ظالم حاکم کہہ سکتے ہیں، حکومتیں جو پاور میں ہیں وہ ان کو کہہ سکتے ہیں، یا یوروپین ممالک ہیں وہ ہیں جو کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے قوم کو مشکل میں ڈال رہی ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اقبال سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی اس نظم کے ذریعے، جسے ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور آج کے دور کے ان مسائل کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس نظم کو بہت غور سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک اس کو رکھتے ہیں، آگے ہم اگلے ویڈیو میں اسے کمپلیٹ کریں گے اور کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، امید سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تھینک یو۔